جو فجر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے اس کے چہرے سے اللہ صلح کا نور نکال دیتے ہیں. جو ظہر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے اس کے رزق سے برکت ہٹا دی جاتی ہے. جو عصر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے اللہ اس کے جسم کی طاقت کو سلب کر لیتے ہیں. یہ بیمار رہتا ہے اندر سے، اس کو بیمار رکھتے ہیں. جو مغرب کی نماز جان بوجھ کے چھوڑے گا اس کو اس کی اولاد سے کبھی کوئی نفع نہیں ہوگا، اس کی اولاد ساری زندگی اس کی نافرمان رہے گی. جو عشاء کی نماز جان بوجھ کے چھوڑے گا اس کو کبھی راحت چین کی نیند نہیں آئے گی. تو اس کے علاوہ میں نے دنیا میں کرنا کیا ہے؟ اور یہی 5 چیزیں چاہیے مجھے دنیا کے اندر. ہاں یہ موت کے بعد ہوگا. فرشتے اعلان کریں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. اب کیونکہ تم نے دنیا میں تو ویسے کر لیا جیسے اللہ نے چاہا، ٹھیک ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہے، تو اب وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، اب جو کچھ تم چاہ رہے ہو انفسکم وہ پورا ہوگا. کیوں؟ نزلا من غفور الرحیم، کیونکہ تم اب غفور الرحیم کے مہمان بننے والے ہو. تو اب جو چاہو گے پورا ہوگا. اب کہہ لو مجھے اتنے بڑے بڑے گھر چاہیے، مجھے اتنی بیویاں چاہیے، اتنی حوریں چاہیے. دنیا کی عورتیں کہتے ہیں کہ مجھے اس کی شکل دوبارہ نہیں دیکھنی. ہاں جی، میں آ رہا تھا نا ادھر، تو اب میرے سفر میری بیوی تنگ آ گئی تھی. تو مجھے کہنے لگی کہ اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا عائشہ اتنا بڑا کام ہے، مجھے جانے دو. تم جنت میں میرے سے 500 سال پہلے نہیں جانا چاہتی؟ تو کہنے لگی وہاں بھی اکیلا ہی بھیجنا. تو پھر مزے ہی مزے ہیں. پھر جو آپ چاہیں گے وہ ہوگا. یہاں پابند کرنا ہے اپنے آپ کو اس دنیا میں، اور پابند کرنا اپنے آپ کو یہ سب سے مشکل کام ہے. یہ سب سے مشکل کام ہے، اپنے آپ کو پابند کرنا. دیکھو انہوں نے اپنے آپ کو پابند کیا، میڈیکل کالج کا تو ڈاکٹر بن گئے. وہاں جو سینئر ڈاکٹرز نے کہا وہی کیا. صبح کہا 8 بجے پہنچنا ہے، 8 بجے پہنچ گئے. وہاں پر جس پیریڈ میں، جس کلاس میں، جس ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے کہا جی پڑھو، پڑھتے رہے. اس کے بعد 4-5 سال اپنے آپ کو پابند ہی تو کر کے گزارا. تو 5 سال کے بعد ڈاکٹر بن گئے. آدمی کو اپنے آپ کو پابند کرنا پڑتا ہے. دنیا میں جس چیز کو حاصل کر رہے ہیں اس کے لیے اپنے آپ کو پابند کرنا ضروری ہے. تو دین، اور پھر کیا ہے، جب پابند کیا تو اب ڈاکٹر بن گئے. اب ڈاکٹر بننے کے بعد ڈاکٹر بننے کے جتنے نفع ہیں اب وہ کمائے گا. یہ سیدھی سی بات ہے. تو دین کے نفع اٹھانے کے لیے کہ میں دین کے نفع اٹھاؤں، اللہ نے جو حکم دیا اس کے میں نفع اٹھاؤں، اس کے لیے پہلے ہمیں اپنے آپ کو پابند کرنا پڑے گا. اسی طرح سے اللہ جیسے کہہ رہے ہیں، جب وہ پابند کر لے گا تو پھر اس کے نفع اٹھائے گا. اور جو جتنا پابند کر لے گا اتنا ہی نفع اٹھائے گا. جیسے 1 گز زمین بھی زمین ہے اور پوری دنیا بھی زمین ہے. جس کے پاس 1 گز زمین ہے وہ 1 گز زمین جتنے فائدے اٹھائے گا، جس کے پاس پوری دنیا ہے وہ پوری دنیا کے فائدے اٹھائے گا. تو جس کی زندگی میں جتنا دین ہے اس نے دنیا میں نفع اٹھانے ہیں. جس کی زندگی میں جتنا کم دین ہے، پھر کیا ہے، مصائب اس کو گھیر لیتے ہیں. مصائب اس کو گھیر لیتے ہیں، حالات اس کو گھیر لیتے ہیں. کراچی سے، لاہور سے، فیصل آباد سے گلاسگو آ جانے سے حالات ٹھیک نہیں ہو جائیں گے. یہ کہیں اللہ کا وعدہ نہیں ہے کہ جگہ تبدیل کرے گا تو تیرے مزے ہو جائیں گے. نہیں، زندگی بدلے گا تو تیری زندگی بدلے گی. چاہے تو غربت میں ہے، چاہے تو امارت کے اندر ہے، چاہے تو وزیر ہے، چاہے تو محکوم ہے، چاہے تو دکاندار ہے، چاہے تو کارخانے دار ہے. اگر میری مرضی کے مطابق چل رہا ہے تو دنیا کی زندگی تیری ایسی بناؤں گا، دنیا کی زندگی کو تیرے لیے جنت کا نمونہ بناؤں گا. اگر میری مرضی